Number 1. کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کو بھی معاف کر دیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. یہ کہتے کہ میرے پاس 2 سواریاں تھیں، میں کہتا چلو کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا. باقی صحابہ چلے گئے. غزوہ تبوک یہ ہوا نہیں تھا. یعنی سب سے آخری جو غزوہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے. لیکن اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. رومیوں نے آنا تھا لڑنے کے لیے، لیکن وہ رومی نہ آئے. تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے. 80 کے قریب لوگ پیچھے رہے تھے. کسی نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، کسی نے کہا میری بیوی بیمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور آپ نے خود انہیں معاف کر دیا. کعب بن مالک آئے. آپ نے فرمایا جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے، کعب آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ کعب کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں. اگر آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ ہوتا تو میں ایسی باتیں کرتا کہ میں اسے مطمئن کر دینا تھا. اس نے میری بات پہ 100% مطمئن ہو بھی جانا تھا. لیکن بات یہ اگر آپ کے ساتھ جھوٹی بات کروں گا تو ابھی جبرائیل آ کر بتا دے گا آپ کو، اور قیامت تک یاد پڑی جائیں گی میرے بارے میں کہ کعب بن مالک کو جھوٹا بندہ گزرا تھا. تو میں تو سچی بات کروں گا کہ بس میں سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا، بس میں یہ کہتا رہا کل جاؤں گا، نہیں جا سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا پھر آپ کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آپ کا معاملہ بہتر کرے گا. 50 دن کے بعد وہی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کعب پیچھے رہنے والا تھا، اس کے 2 ساتھی مرارہ بن ربی، اس طرح ایک اور صحابی ہلال، یہ پیچھے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اور جو لوگ جھوٹے انہوں نے ہیلے بہانے پیش کیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم رجسن، یہ بڑے پلید لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں. اللہ نے کہا یہ بڑے پلید لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بول کر آپ کو مطمئن کر دیا. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وعدہ کرتا ہوں پہلے بھی جس طرح جھوٹ نہیں بولا، جو باقی زندگی ہے وہ پوری زندگی بھی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ بھی اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ جو باقی زندگی ہے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا.